کہ اللہ تعالیٰ مالک بحر و بر بھی ہے، مالک جن و بشر بھی ہے، کائنات کو اس نے پیدا فرمایا، بلکہ یہاں پر رب تعالیٰ کی بادشاہت کا اندازہ لگائیں، جیسے ہم سورہ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں نا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ ان کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ کس کی؟ مطلب زمین و آسمان کی حفاظت کرنا رب کو تھکاتی نہیں ہے۔ رب کو یہ چیزیں نعوذ باللہ تھکاوٹ رب کے ساتھ اس کا تعلق ہے ہی نہیں، یہ عیب ہے، یہ بندے کے ساتھ لاحق ہو سکتا ہے، مخلوق کے ساتھ آ سکتا ہے، خالق کے ساتھ اس کا تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اس کو میں آپ کو تفسیر قرطبی کے حوالے سے ایک مثال کے ذریعے نہیں بلکہ ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ تفسیر قرطبی پارہ 30 سورہ اعلیٰ جلد نمبر 10 جز نمبر 10 صفحہ نمبر بھی 10 ہے۔ اس کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے فرشتوں میں ایک فرشتہ ہیں، ان کا نام ہے جزکیائیل علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ جزکیائیل علیہ السلام۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو 18,000 پر عطا فرمائے ہیں، اور ایک پر کی وسعت اور لمبائی دیکھیے کہ 500 سال اگر عربی نسل کا گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے تو اس کا پر کی وسعت ختم نہیں ہوتی۔ اتنا بڑے پر رب نے اس فرشتے کو عطا فرمائے ہیں، اور کتنے؟ 18,000۔ اور حضرت جزکیائیل علیہ السلام نے ایک دن ارادہ کیا کہ میں اللہ کا تخت عرش باری تعالیٰ کا معائنہ کروں، میں اس کا ارادہ کیا کہ میں اس کو وزٹ کروں، کتنا بڑا ہے۔ کیونکہ بندے کے پاس مال و دولت ہو تو وہ بھی سوچتا ہے کہ میں دنیا کے کبھی کسی کونے میں جاؤں، کبھی کسی شہر میں جاؤں، تھوڑا سا مال مل جائے تو بندہ عموماً رب کی نعمتوں کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ اور بعض لوگ بدبخت ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دیے مال کو غلط کاموں میں صرف کرتے ہیں، وہ دنیا کے کونوں میں جاتے ہیں لیکن غلط کاری کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جاہلوں سے محفوظ فرمائے۔ اب حضرت جزکیائیل علیہ السلام نے جب یہ ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پروں کو ڈبل کر دیا، یعنی 18,000 تھے تو رب نے 36,000 پر فرما دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الملک انطیر، فرمایا فرشتے اڑنا شروع کر، پرواز کر، دیکھ میرا عرش تیرا ارادہ بن ہی چکا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جزکیائیل علیہ السلام 20,000 سال تک مسلسل اڑتے رہے لیکن عرش الہی کا احاطہ نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طاقت کو ڈبل کیا اور جتنے پر عطا فرمائے تھے ان سے بھی ڈبل کر دیے، گویا کہ 72,000 پر عطا فرمائے۔ ایک پر کی وسعت آپ اندازہ لگائیں، 500 سال گھوڑا اس کے سائے میں دوڑتا رہے وہ اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ آج کل کے جہازوں کی طرح نہیں، یا گاڑی نہیں، بلکہ نورانی فرشتہ جو بجلی کی چمک سے بھی زیادہ تیزی رفتار رکھتے ہیں، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ان کو ڈبل پر عطا فرمائے، 72,000 پر عطا فرمائے، اور طاقت بھی ڈبل کر دی۔ اب فرمایا اڑو، پرواز کرو۔ فرماتے ہیں کہ لکھا ہے تفسیر قرطبی میں وہ فرشتہ 30,000 سال مسلسل اڑتا رہا لیکن عرش الہی کا احاطہ نہ کر سکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے جزکیائیل، اگر تم قیامت تک بھی اڑتے رہو تو عرش الہی کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ عرش الہی کی وسعت کتنی بڑی ہو گئی۔ اور پھر یہ دنیا جس پر بے شمار سائنسدان تحقیق کرتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے کہکشاؤں میں سے ایک جز ہے جس کی وسعت کو انسان دیکھنے سے قاصر رہا، جس کی پیمائش کو انسان نے اندازے سے پیمائش کیا اپنی ساری مشینری لگا کر، تو سوچیں وہ مالک بحر و بر کتنی قدرت کا مالک ہوگا۔ تو اس آیت مبارکہ کو پھر دوبارہ اندازہ لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، بادشاہت اسی کے پاس ہے۔ تو جب رب قادر مطلق ہے
وہ اپنے احکام کو چینج کر دے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے۔ تو لہذا کوئی اعتراض رب پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ نسک کے معاملات کے اندر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر یا الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کر نعوذ باللہ ذالک اس طرح کے الفاظ لا کر کہ اسلام کے احکامات تو تبدیل ہوتے رہے، تو جناب یہ کون سا دین ہے؟ اس طرح کی باتوں کو لا کر مسلمانوں تک پہنچا کر اسلام میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور بولے بالے مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے یہ سبق ہے کہ رب کائنات کی ان آیات بینات کو ذرا غور سے پڑھو۔ اللہ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی تو آسمان و زمینوں کا بادشاہ ہے، رب ہی تو مالک ہے۔ اور پھر یہ ایک اور بات اللہ فرماتا ہے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جب ہم کسی مشکل میں پھنس جائیں تو امام صاحب یا کسی اہل علم کے پاس جاتے ہیں تو وہ مسئلے کا حل بتاتے ہیں، تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو کیا یہ مدد نہیں؟ یا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے، ہمارا علاج ہو جاتا ہے، کیا یہ مدد نہیں ہے؟ ہم مشکل میں آ جائیں، کسی سے قرض لیتے ہیں، ہماری مشکل آسان ہو جاتی ہے، تو کیا یہ مدد نہیں ہے؟ جبکہ رب پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوال پیدا کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں بعض جاہل قسم کے لوگ۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر جب من دون اللہ آتا ہے تو اس کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں وہ غیر اللہ جن کی لوگ پوجا کرتے ہیں، بت پرست، وہ جن کو خدا سمجھا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ہوتے ہیں من دون اللہ۔ وہ رب کے مقابلے میں کسی قسم کی بھی مدد نہیں کر سکتے، وہ چاہے سارے اکٹھے ہوں اپنی طاقت لگا دیں، مالک بحر و بر رب ہے، اس کے مقابلے میں ان کی کوئی بھی چلنے والی نہیں ہے۔ لیکن ایک ہوتے ہیں اولیاء اللہ، عباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کے مقرب دوست، جیسے کہ انی اخلق لکم من طین کا ہیئۃ الطیر والابرص واحیی الموتى باذن اللہ۔ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مورت تیار کرتے ہیں، اس میں پھونک مارتے ہیں، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے، وہ سچ مچ کا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یہ اذن الہی سے، اللہ کے حکم سے۔ تو جو کام رب کے حکم سے ہو رہا ہو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ رب کے حکم سے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ فرما رہا ہے من دون اللہ کا ذکر ہے، عباد اللہ یا اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ بعض جاہل قسم کے لوگ ان چیزوں کو لے کر اولیاء اللہ کی شان کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وما لکم من دون اللہ، من دون اللہ سے مراد وہ جن کی پوجا کی جاتی ہے، پوجا پاٹ کی جاتی ہے، ان کو خدا سمجھا جاتا ہے، وہ ہرگز اللہ کے مقابلے میں آ کر تمہاری مدد نہیں کر سکتے، وہ ہرگز رب کے مقابلے میں تمہارے حمایتی نہیں ہو سکتے، جتنے مرضی ہو جائیں۔ لیکن جو عباد اللہ ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ رب کے حکم سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی۔ ادنا بندہ آج کسی ادنا بندے کی مدد کر دے تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا بندہ ہوتا ہے کہ جو تمہاری مدد کا سبب بن گیا۔ اسی طرح اولیاء کاملین بھی جو مدد کرتے ہیں، جو لوگوں کو سرخرو کرتے ہیں، وہ بھی رب کے حکم سے ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر، پہلا میں نے بتایا ناسخ منسوخ پر علم نہیں ہوتا، نسخ پر اعتراض کر کے لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں پر یہ بات رکھیے گا کہ جو نسخ پر بات کرتا ہے نا، اس بندے کا ایک تو علم نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا درس و تدریس کا سلسلہ کیا ہے، اور پھر جناب اٹھ کر آ کر کہے گا کہ مولویوں نے دین مشکل کر دیا ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کو بتلا دوں کہ حضرت علی مرتضیٰ چوتھے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو ایک بندہ درس قرآن دے رہا تھا، لوگوں کو قرآن سمجھا رہا تھا۔ تو آپ نے اس کو مخاطب ہو کر پوچھا کہ تجھے ناسخ و منسوخ کا علم پتہ ہے کہ کون سی آیت منسوخ ہو گئی ہے اور کون سی آیت کب ناسخ ہوئی ہے اور کب اس کا حکم نازل ہوا، اب کس پر عمل کرنا ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں،
آپ نے فرمایا اس کو پکڑو اور مسجد سے باہر نکال دو. ہلکتا و اہلکتا، یہ خود بھی ہلاک ہوا اور لوگوں کو بھی ہلاک کر رہا ہے. تو آج کل کے دور کے اندر جس کا دل کیا جناب بیٹھا مووی بنائی اور لوگوں کو دین سکھانا شروع کر دیا. نہ درس و تدریس سے کوئی تعلق، نہ عالم دین بنا، نہ درس نظامی کی، نہ مفتی کورس کیا، نہ اس کا کوئی پتہ ہے. جناب نے ڈگریاں 4 لی دنیاوی، اور اب جناب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا. جو سمجھ میں آیا لوگوں کو تفسیر بھی رائے کر رہا، قرآن کی جو سمجھ میں آیا بیان کر رہا، قرآن کا ترجمہ پڑھو، جو سمجھ میں آتا ہے وہی عمل کرو. نہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو پھر یہ 12 سال کی درس نظامی اور پھر اس کے بعد کورس، جس طرح ڈاکٹری کا MBBS کا کورس کرنے کے بعد پھر ایک ماہر ڈاکٹر کے تحت تدریب کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو مہارت کا لائسنس ملنے کے بعد پھر جا کر کہیں اوپننگ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک پراپر علم ہے، ایک فن ہے ناسخ و منسوخ کا. بعض لوگ اس سے جاہل ہوتے ہیں اور کورے جاہل ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو دین بتا کر لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر میں آپ کو بتلاتا چاہتا ہوں، ایسا شخص کہ جس کا مذہبی حلیہ ہو لیکن اسلام پر اعتراض کر رہا ہو، سمجھ جاؤ کہ وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ جاہل ہے. تو ایسے جاہلوں لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.